السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ایک نیا ٹاپک جو ڈسکس کرنے والا ہوں وہ دا مل آن دی فلاس کی جو سمری ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو اس کا جو امپورٹنٹ ہے وہ سمری بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ مانی جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ اس کی جو کریکٹر لسٹ تھی وہ ڈسکس کی تھی، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا اور اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ اس ناول کی کہانی ایک لڑکی میگی اور اس کے بھائی ٹام کے گرد گھومتی ہے، یعنی پوری کہانی کا جو محور ہے ان دونوں بھائیوں بہنوں کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ ناول نگار میگی اور ٹام کے بچپن، جوانی اور پھر موت تک کا سفر بیان کرتا ہے، یعنی مکمل طور پر ان کی جو کہانی ہے، سٹوری ہے، اس کو مکمل طور پر وہ بیان کرتا ہے۔ ٹام اور میگی کا تعلق ایک گاؤں سینٹ اوگس سے ہے، یعنی یہ ان کی جگہ ہے جہاں پر وہ رہتے تھے، جو دریائے فلاس کے کنارے پر واقع ہے۔ کہانی 1820 کے پس منظر میں لکھی گئی ہے اور 10 سے 15 سال کے دوران پر پھیلی ہوئی ہے، یعنی کہانی کا اتنا دورانیہ لمبا نہیں ہے۔ اس دوران ٹام اور میگی بچپن سے جوانی میں قدم رکھتے ہیں۔ ناول کی ہیروئن میگی اور مصنفہ جارج ایلیٹ کی زندگی میں خاصی مماثلت پائی جاتی ہے، اس لیے تنقید نگار اس ناول کو مصنفہ کی ثانی عمری کا درجہ دیتے ہیں، یعنی اس کی جو اپنی ذاتی کہانی ہے، اپنی جو اس کی زندگی ہے اس کے متعلق یہ کہانی بالکل اس سے مماثلت رکھتی ہے، یعنی اس کے بالکل مطابقت رکھتی ہے، یعنی اس کی بایوگرافی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ناول کی ابتدائی چند ابواب میگی اور ٹام کے بچپن کا حوالہ بیان کرتے ہیں۔ میگی ایک جذباتی اور حساس لڑکی ہے جو اپنے بھائی ٹام سے بے پناہ محبت کرتی ہے، یعنی میگی ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور ہر چیز کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور بہت اچھے انداز میں لوگوں سے گفتگو کرتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے جو بھائی ٹام ہے اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن ٹام ایک حقیقت پسند لڑکا ہے، یعنی وہ اپنی بہن کی طرح نہیں ہے، یعنی ہر چیز کو نرمی سے، احساسات کے ساتھ، جذبات کے ساتھ دیکھتا ہے نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ حقیقت پسند لڑکا ہے اور میگی کے جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہے، یعنی اس کو بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، اس کو بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا اور بالکل اس کو جان نہیں سکتا کہ اس کی بہن اس کے بارے میں کیا محبت رکھتی ہے، کیا جذبات رکھتی ہے، اور یہی شخصیتوں کا تضادات مختلفات کا باعث بنتا ہے اور آخرکار ان کی ٹریجڈی بہت پر منج ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں کی جو ایک ایسی کہانی ہے کہ ایک دوسرے سے یعنی ایک تلاوز کرتے ایک دوسرے سے، یعنی اٹریکشن کرنے کی یہ کوشش اس کی سسٹر کرتی ہے، لیکن جو اس کا بھائی ٹام ہے وہ اس کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتا۔ میگی کو اکثر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی ماں اور دوسرے رشتہ دار اسے ایک گستاخ اور گندی بچی سمجھتے ہیں، یعنی اس کو ایک ایل مینر سمجھتے ہیں، ایک روڈ مینر سمجھتے ہیں، ایک یعنی لوگوں سے اچھے طریقے سے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی لڑکی ہے تو کیا یہ لڑکی بالکل بولنے کے قابل نہیں ہے، اس کو ہم بلا نہیں سکتے، اس طرح کے اس کے بارے میں بہت سے چٹکلے انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں، یعنی کیونکہ اس کے گھر والے سب اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ میگی چونکہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کی پوری توجہ چاہتی ہے، یعنی وہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے اور اس کی پوری توجہ اس سے چاہتی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ ٹام کسی اور کو اہمیت دے، لیکن ٹام اس کو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو ٹام ہے وہ در حقیقت پسند آدمی ہے، اور اس کی جو بہن ہے وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی صرف میرے ساتھ وقت سپینڈ کرے اور میرے ساتھ ہی رہے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نہیں کہ ایک آدمی ایک لڑکا اور پھر ایک جگہ پر ایک ہی وقت بیٹھا رہے، اس طرح ڈانٹ ٹپٹ وہ کرتا رہتا ہے۔ ایک موقع پر جب وہ اپنی کزن لوسی پر زیادہ توجہ دیتا ہے، میگی غصے میں لوسی کو گوبر میں دھکا دیتی ہے، یعنی لوسی جو اس کی جو کزن ہے اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے، یعنی اس کو بات چیت وغیرہ کرتا ہوگا تو اس کا جو بھائی ہے اسے بھی غصہ آ گیا ہوگا، اور میگی کو تو بہت غصہ لوسی پر آیا اور اس نے اس کو دھکا دیا اور گوبر پر
پھر تنقید سے بچنے کے لیے وہ خانہ بدوشوں کے پاس بھاگ کر چلی جاتی ہے کیونکہ وہ ان کے متعلق افسانوی خیالات رکھتی ہیں، لیکن جلد ہی بھوک پیاس سے ستاتے ہیں اور آخر کار اس کا باپ اسے بہت بری حالات میں واپس لاتا ہے۔ یعنی جب وہ چلی جاتی ہے اور جب وہ لوسی کو پھینکتی ہے تو پھر اسے گھر والوں سے ڈر لگتا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ ادھر چلی گئی۔ میگی کا باپ مسٹر ٹولیور ایک وکیل ویکھم سے مقدمہ لڑتا ہے اور وہ یہ مقدمہ ہار جاتا ہے۔ نتیجہ اس کے خاندان کو خاصی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹام کو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑتی ہے اور وہ سخت محنت کرتا ہے تاکہ خاندان کا بوجھ اٹھا سکے، کیونکہ اب وہ مقدمہ اس کا باپ ہار چکا ہے اور اس کے ساتھ جو فائنینشیل رسپانسبلٹیز یعنی تقریباً کے حالات بالکل بگڑ گئے، یعنی پہلے سے وہ کافی پریشان کن زندگی گزارنے لگے اور ٹام نے اپنا جو سارا اپنا بندوبست اور سارا گھر کا جو سامان یعنی خرچہ وغیرہ چلانا پڑتا تھا وہ اب ٹام چلائے گا۔ دوسری طرف میگی اپنے باپ کے دشمن ویکم کے بیٹے فلپ ویکم سے دوستی کا استوار کر لیتی ہے۔ فلپ ویکم اگرچہ ایک کبڑا لڑکا ہے لیکن وہ فنون لطیفہ اور فلسفہ میں گہری دلچسپی رکھتا ہے اور میگی اس کی دانش مندی سے متاثر ہوتی ہے۔ ٹام کو جب اس کا تعلق پتہ چلتا ہے وہ میگی کو فلپ سے ملنے سے منع کر دیتا ہے اور میگی اپنی خواہشات کو کچلتے ہوئے اس کی بات مان لیتی ہے۔ اس طرح وقت گزرتا رہتا ہے۔ اس دوران مسٹر ٹولیور وفات پا جاتا ہے اور وہ ٹام کو وصیت کرتا ہے کہ ویکم سے اپنی بربادی کا بدلہ ضرور لے۔ پھر میگی کی کزن لوسی اسے اپنے ہاں بلاتی ہے اور اس کی اپنے منگیتر سٹیفن گیسٹ سے ملاقات کرواتی ہے۔ سٹیفن گیسٹ ایک خوبرو نوجوان ہے اور میگی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتی ہے۔ یا میگی کی ملاقات دوبارہ فلپ ویکم سے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سٹیفن گیسٹ اور لوسی کا دوست ہوتا ہے۔ فلپ اس سے اپنی محبت کا دوبارہ آغاز چاہتا ہے لیکن میگی سٹیفن کی وجاہت کی اسیر ہو چکی ہے۔ لوسی ایک مخلص لڑکی ہے، وہ چاہتی ہے کہ فلپ اور میگی کا کسی طرح ملاپ ہو جائے۔ فلپ میگی سے شادی کے لیے اپنے باپ سے بات کرتا ہے جبکہ لوسی ٹام کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لوسی فلپ اور میگی کی ملاقات کا بندوبست کرتی ہے اور اس سلسلے میں دریا پر کشتی رانی کرنے کا پروگرام بناتی ہے، لیکن فلپ میگی کے دل کے حال کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ میگی سٹیفن سے متاثر ہو چکی ہے۔ اس صورتحال پر وہ غم زدہ ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے، چنانچہ وہ سٹیفن کو پیغام بھجوا دیتا ہے کہ وہ لوسی اور میگی کو بوٹنگ کے لیے لے جائے، لیکن لوسی چونکہ فلپ اور میگی کو ملاقات کا موقع فراہم کرنا چاہتی تھی اس لیے وہ نہیں آتی۔ اس طرح سٹیفن اور میگی نہ چاہتے ہوئے بھی اکیلے بوٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ سٹیفن اور میگی انجانے میں بہت دور نکل آتے ہیں اور اس طرح وہ سینٹ اوگس سے 2 دن باہر رہتے ہیں۔ میگی بدنامی کے خوف سے پریشان ہو جاتی ہے۔ سٹیفن میگی کو شادی کی پیشکش کرتا ہے لیکن میگی اسے رد کر دیتی ہے۔ دراصل میگی فرض اور خواہش کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ سٹیفن سے شادی کر کے وہ فلپ اور لوسی دونوں سے بے وفائی کرے گی۔ اس طرح وہ سٹیفن سے شادی کیے بغیر سینٹ اوگس واپس لوٹ آتی ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں سینٹ اوگس میں طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکن لوگ ان کے بارے میں مگوئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ٹام میگی کو گھر سے نکال دیتا ہے تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکے کہ ایک غیرت مند بھائی ہے۔ چنانچہ میگی اپنی ماں کے ساتھ ٹام کے دوست باب جیکن کے گھر آ جاتی ہے جو انہیں اپنے ہاں پناہ دیتا ہے۔ میگی قصبے کے پادری ڈاکٹر کین سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اسے کوئی ملازمت دلا دے۔ ڈاکٹر کین کی بیوی حال ہی میں فوت ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ اسے اپنے بچوں کے لیے بطور آیا رکھ لیتا ہے، لیکن لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور مجبوراً ڈاکٹر کین اسے نوکری سے نکال دیتا ہے۔ سٹیفن ایک خط کے ذریعے اب بھی اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے لیکن میگی فلپ اور لوسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، اس لیے وہ اس پیشکش کو قبول نہیں کرتی۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ سینٹ اوگس میں مسلسل 2 دن بارش ہوتی رہتی ہے اور قصبے میں سیلاب آ جاتا ہے۔ میگی ٹام کو بچانے کے لیے کشتی میں جاتی ہے۔ ٹام اور میگی مل کر لوسی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دونوں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ اس طرح وہ زندگی میں
اکٹھے نہیں ہو سکے تھے، لیکن مر کر بھی بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس ناول میں مصنفہ حالات کے جبر اور انسانوں کے ان ٹکراؤ کا ڈرامہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ انسان کو گو حالات کے جبر کا شکار ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا غلط یا صحیح فیصلہ ہی اس زندگی کی راہ متعین کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ناول ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور یعنی تقریباً آپ کو میں نے سمری کے ساتھ